السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عام انتخابات سے پہلے پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کو منظوری مل جائے گی، ڈگ وجے سنگھ کا اظہار امید۔ 8 IAS عہدیداروں کے تبادلے، RV چندراودن ریونیو اور پنچایت کے MD اور سرفراز احمد کریم نگر کے جوائنٹ کلیکٹر۔ VRO اور VRA امتحانات کی فیس میں کمی کا فیصلہ، 28 تاریخ کو اعلامیہ کی اجرائی۔ سولہ دسمبر کو نارائنہ جونیئر کالج میں پیش آئے واچ مین کے قتل کے سلسلے میں 3 افراد گرفتار۔ اور نامپلی پولیس اسٹیشن کا DSI YS راجشیکھر رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ 2014 کے انتخابات سے پہلے تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ میں منظوری مل جائے گی۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے قائدین صدر جمہوریہ کو حلفنامہ حوالے کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن انہیں ایسا کرنے کے بجائے ریاست کی تقسیم کے بل کے مباحث میں حصہ لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ریاست کی تقسیم پر موقف اور آخری گیند کے ریمارکس سے متعلق ایک سوال پر ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ کرن کمار ریڈی ایک کرکٹر ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخری گیند کیا ہوتی ہے۔ ڈگ وجے سنگھ نے ریاست کو بہتر حکمرانی کا ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کی تشکیل پارٹی کے منشور کا حصہ تھی۔ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس مسئلے پر رضامند تھیں، لیکن وہ اب اپنا موقف بدل چکی ہیں، لیکن کانگریس اپنا موقف نہیں بدلے گی۔ وزیر اعلیٰ اور دیگر سیما آندھرا قائدین تلنگانہ بل کو روکنے کی سازش کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ سے نمائندگی کے بعد سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر جانا ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی متحدہ آندھرا میں چلائی جا رہی تحریک میں شخصی رول کا شبہ تھا، لیکن در حقیقت یہ ایک منظم سازش بن چکی ہے۔ جانا ریڈی نے بتایا کہ صدر جمہوریہ کو تلنگانہ بل کو روکنے کے لیے کی جا رہی سازشوں سے واقف کروا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ چاہے جتنی سازشیں کر لی جائیں، اب تلنگانہ کی تشکیل کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس سے پہلے تلنگانہ قائدین، وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ دیگر قائدین نے جانا ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر صدر جمہوریہ سے ملاقات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن کونسل محمد علی شبیر اور ریاستی وزیر بی ساریا نے اس موقع پر کہا کہ صدر جمہوریہ سے نمائندگی کے دوران تلنگانہ پر مزید مباحث کے لیے وقت نہ دینے کی غرض سے درخواست کی جانی چاہیے، کیونکہ جو وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے ہی 14 دن کی کارروائی ملتوی ہو چکی ہے۔ جتنا جلد ممکن ہو اس بل پر مباحث کو یقینی بناتے ہوئے فوری مرکز کو روانہ کرنا چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کو 15ویں لوک سبھا میں غیر معمولی کارکردگی کی بنیاد پر سنسد رتن ایوارڈ 2014 کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ 15 فروری 2014 کو IIT چنئی میں دیا جائے گا۔ پرائم پوائنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے جو ارکان مقننہ اور عوامی خدمت سے متعلق خدمات انجام دینے والوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے۔ فاؤنڈیشن کے بانی سرینواسن نے بتایا کہ پوائنٹس مباحث، خانگی ارکان بلز اور سوالات وغیرہ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہر رکن پارلیمنٹ کو دیے جاتے ہیں۔ 1000 پوائنٹ حاصل کرنے والے 8 ارکان پارلیمنٹ میں سے بیرسٹر اویسی کے پوائنٹس 1097 ہیں۔ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے بیرسٹر اویسی کو ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے ان سے 15 فروری کو ایوارڈ کے حصول کے لیے IIT چنئی آنے کی درخواست کی ہے۔ واضح رہے کہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں غیر معمولی کارکردگی سے متعلق کئی ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ سمکھیا آندھرا پری رکشنا سمیتی نے ریاست کی تقسیم کے خلاف حکومت سے عدالت سے رجوع ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمیتی کے صدر نے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے متعلق بل میں نئے دارالحکومت کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی
رائل سیما اور آندھرا کی ترقی سے متعلق واضح تیقن دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے سبھی قائدین کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ریاست متحد رہے گی۔ سمیتی کے صدر نے TRS سربراہ KCR کو اشتعال انگیز ریمارک سے باز آ جانے کا انتباہ دیا۔ ریاستی وزیر مال رگھویر ریڈی نے بتایا ہے کہ VRO اور VRA کے امتحان کی فیس میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 28 تاریخ کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ OC اور BC کے درخواست گزاروں کے لیے فیس کی رقم 500 کے بجائے 300 روپے کی گئی ہے، جبکہ SC/ST کے امیدواروں کے لیے 300 روپے کے بجائے 150 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ معذورین کو فیس سے مکمل طور پر استثناء دیا گیا ہے۔ وزیر مال نے بتایا کہ 7ویں مرحلے کے تحت اراضی تقسیم کے عمل کو 3 جنوری سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے 8 IAS عہدیداروں کے تبادلے کرتے ہوئے احکام جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ ریونیو اور پنچایت کے MD کی حیثیت سے RV چندراودن، کمرشل ٹیکس اسپیشل کمشنر کی حیثیت سے کرسٹینا، ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل کمشنر کی حیثیت سے V ستیہ نارائنا، AP ڈیری ڈیولپمنٹ کوآپریٹو فیڈریشن کے MD کے لیے A سرینیواس، قبائلی بہبود کے سیکریٹری کے لیے ارون کمار، راجیو سواگروہا کے MD کے لیے CH سریدھر، کریم نگر کے جوائنٹ کلیکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی حیثیت سے سرفراز احمد اور AP ہاؤسنگ بورڈ کے خصوصی کمشنر کی حیثیت سے بھارتی کا تقرر کیا گیا ہے۔ PCC کی تعدیبی کمیٹی کے صدر K ستیہ نارائنا راجو نے بتایا ہے کہ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مزید تفصیلات تو نہیں بتا سکتے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کے لیے تمام تفصیلات اعلیٰ کمان کو روانہ کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہیں، پارٹی اصولوں کے خلاف جانے والوں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالف پارٹی سرگرمیوں میں ملوث قائدین کے خلاف کارروائی کے لیے PCC کی تعدیبی کمیٹی کو مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی نے بتایا ہے کہ انہیں PCC کی جانب سے اب تک کوئی وجہ بتاؤ نوٹس نہیں ملی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیواکر ریڈی نے کہا کہ وہ پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن صدر PCC انہیں پارٹی سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ YSR کانگریس اور تلگو دیشم کی جانب سے انہیں شمولیت کے دعوت نامے ملے ہیں، لیکن وجہ بتاؤ نوٹس ملنے کے بعد ہی وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ YSR کانگریس کی لیڈر واسی ریڈی پدما نے تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو سے سوال کیا ہے کہ ان کی پارٹی کی جانب سے مہا گرجنا کیوں منعقد کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے YSR کانگریس لیڈر نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو اس بات کی وضاحت کریں کہ وہ متحدہ آندھرا کے حامی ہیں یا علیحدہ ریاست کی تائید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 75% عوام متحدہ ریاست کی برقراری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود چندر بابو نائیڈو خاموش ہیں۔ رائل سیما سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کی ایک تنظیم کے ارکان نے صدر تلگو دیشم اور سابق چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ ضلع کرنول میں 94,000 سے زائد بے روزگار نوجوانوں کو فیکس ماہانہ 2,500 روپے وظیفہ دینے کے سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کرنے کی صدر تلگو دیشم سے خواہش کی گئی ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں کے ایک گروپ نے تلگو دیشم میں شمولیت کا بھی اعلان کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقہ ملک پیٹ میں رکن بلدیہ عبدالحق نذیر کے ہمراہ لاکھوں روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ رکن اسمبلی نے مسجد ضیاء الحق اور مسجد نور کے اطراف مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے CC روڈز کی سڑکوں کے کاموں کا افتتاح کیا اور کوثر لائن پاپیا بستی میں بھی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے چارمینار، لاڑ بازار، پتھر گٹی اور گلزار حوض میں ٹھیلا بنڈیوں پر کاروبار کرنے والوں کو تنظیم بنانے کی اجازت دی ہے۔
منگل کو مذکورہ علاقوں کے ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کی کثیر تعداد نے رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری اور کارپوریٹر محمد غوث کے ساتھ صدر مجلس سے ملاقات کی تھی۔ بعد میں 4 TV سے بات کرتے ہوئے کارپوریٹر غوث نے بتایا کہ لاڑ بازار، چارمینار، پتھر گٹی اور گلزار ہاؤس کے ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کو کئی مسائل درپیش ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے صدر مجلس سے نمائندگی کی۔ ان افراد نے ایسوسی ایشن کے قیام کی بھی صدر مجلس سے اجازت مانگی تھی، جس پر صدر مجلس نے انہیں ایسوسی ایشن کے قیام کی اجازت دی۔ مجلس اتحاد ایسوسی ایشن کے نام سے تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اندرون 2 یوم تنظیم کے نمائندوں کو قطعیت دی جائے گی۔ محمد غوث نے بتایا کہ تنظیم کے قیام سے ٹھیلا بنڈی پر کام کرنے والوں کے مسائل کی یکسوئی میں مدد ملے گی۔ 1 روپے کلو چاول اماں ہستم اور راشن ڈیلر سے متعلق شکایات کی سماعت کے لیے ٹول فری نمبر 1067 کا آغاز کیا گیا ہے۔ جوبلی ہال میں منعقدہ قومی یوم صارفین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سول سپلائز نے کہا کہ مذکورہ نمبر پر موصولہ شکایتوں کو متعلقہ محکمہ جات سے رجوع کیا جائے گا۔ سریدھر بابو نے کہا کہ اس خدمت کا مقصد محکمہ جات کو جواب دہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کو اپنے حقوق کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔ وزیر سول سپلائز نے اس موقع پر ایک میگزین کی بھی رسم اجرا انجام دی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی 25 دسمبر کو وشاکھاپٹنم کا دورہ کریں گے۔ خصوصی طیارے کے ذریعے وہ بیگم پیر ایئرپورٹ سے روانہ ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ریاستی وزیر جی سرینیواس کی دختر کی شادی میں شرکت کے علاوہ وجے واڑہ اور وشاکھاپٹنم میں منعقد ہونے والے مقامی پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے۔ شہر کی تاریخی صنعتی نمائش کی تیاریاں جاری ہیں۔ نامپلی میں واقع نمائش گراؤنڈ کے وسیع و عریض میدان میں سینکڑوں مزدور کام کرتے دیکھے گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی دہوں سے ہر سال نئے سال کے آغاز پر حیدرآباد میں یہ نمائش منعقد ہوتی ہے۔ 1.5 مہینے تک چلنے والی اس نمائش میں ملک کے کونے کونے سے صنعت کار اور دکاندار اپنا کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں افراد کے لیے نمائش اپنے خاندان کے ساتھ تفریح کا ایک اہم اور سستا ذریعہ ہے۔ اس سال بھی 1 جنوری کو نمائش کا افتتاح ہوگا۔ اربعین کے موقع پر شیعہ برادری نے ماتمی جلوس کا اہتمام کیا۔ سانحہ کربلا کی یاد میں یوم عاشورہ کے 40 دن بعد اربعین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جلوس میں عزاداروں نے نوحہ خوانی کی اور ماتمی جلوس نکالا۔ یہ جلوس کوٹلے عالیجہ سے نکل کر عزا خانہ زہرا پر اختتام کو پہنچا۔ نابیناؤں کی عالمی جوڈو چیمپئن شپ میں برونز میڈل حاصل کرنے والے حیدرآبادی نوجوان عرفان نے اپنے کوچ ایم عزیز کے ہمراہ دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ یہ چیمپئن شپ یورپی ملک ہنگری میں منعقد ہوئی تھی۔ اکبر اویسی نے عرفان کی ستائش کی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بچہ مزدوری کے خلاف آئیکین اور کووا تنظیموں کی جانب سے تصویری نمائش اور پروجیکٹ ورکس کا ایک شعور بیداری پروگرام مغل پورے میں منعقد ہوا، جس کا افتتاح اعزازی ڈائریکٹر انٹرنیشنل سکھ سینٹر سردار نانک سنگھ IAS نے انجام دیا، جبکہ وی اوشا رانی IAS اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر راجیو ودیا مشن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر 8ویں اور 9ویں جماعتوں میں زیر تعلیم قریب 35 مدارس کے 250 طلباء نے اپنے پروجیکٹس کی نمائش کی۔ طلباء نے پارکس اور پلے گراؤنڈز، کچرے کی نکاسی، ہوٹلوں اور منڈیوں پر تیار رکھی گئی غذائیں، بچہ مزدوری کے علاوہ سرکاری دواخانوں کی حالت پر یہ تحقیقی کام کیے ہیں۔ محکمہ بلدیہ نے گورنمنٹ پریس کے پاس موجود میوے کی دکانوں کو برخاست کروا دیا۔ متاثرہ میوہ فروشوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ گزشتہ 12 سالوں سے وہاں اپنا کاروبار کر رہے تھے، لیکن منگل کے دن محکمہ بلدیہ کی انہدامی ٹیم نے اچانک ان کی دکانیں توڑ دی، جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی متاثر ہو گئی ہے۔ سری نگر کالونی میں واقع نارائنا جونیئر کالج میں پیش آئے واچ مین کے قتل کے سلسلے میں پنجاگٹا پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون نے میڈیا کو بتایا کہ کالج کا سابق واچ مین کے کرشنا اور اس کے 2 ساتھی سرینیواس یادو اور میلارم یادیا اس واقعے میں ملوث ہیں۔ ان تینوں نے 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی شب کالج میں سرقے کی واردات انجام دی۔
اس سے پہلے کالج کے واچمین راجا ریڈی کا قتل کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے ملزمین کی نشاندہی کی۔ پولیس نے ان کے قبضے سے مسروقہ رقم اور دیگر چیزیں ضبط کر لیں۔ محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے رشوت لیتے ہوئے نامپلی پولیس اسٹیشن کے ڈی ایس آئی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 23 دسمبر کو صادق حسین نامی شخص نے اے سی بی میں ایک شکایت درج کروائی تھی کہ ڈی ایس آئی وائی راج شیکھر نے ان کے فرزند کے ایک مقدمے کے سلسلے میں چارج شیٹ میں رعایت برتنے کے لیے رشوت طلب کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈی ایس آئی نے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن 25,000 پر معاملت طے پائی۔ صادق حسین نے پہلے 20,000 روپے دینے کا وعدہ کیا اور اے سی بی میں شکایت درج کروا دی۔ اے سی بی نے کارروائی کرتے ہوئے منگل کے دن ڈی ایس آئی راج شیکھر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اراگڈہ مینٹل ہاسپٹل سے فرار ہونے والے روڈی شیٹر احمد فہد الدین قریشی کو ویسٹ زون اور ایس آر نگر پولیس کی ٹیموں نے گرفتار کر لیا ہے۔ 2 دسمبر کی شب قریشی ہاسپٹل سے یہ فرار ہوا تھا۔ اسے ٹولی چوکی علاقے سے دوبارہ حراست میں لیا گیا۔ ویسٹ زون ڈی سی پی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ قریشی مار دھاڑ، سرقہ، رہزنی سے متعلق 7 وارداتوں میں ملوث ہے۔ وہ مقدمات کے سلسلے میں چنچل گوڑہ جیل میں قید تھا۔ وہاں طبیعت بگڑ جانے پر اسے اراگڈہ مینٹل ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ فرار ہونے میں اور فراری کے دوران جن افراد نے قریشی کی مدد کی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ملک پیٹ ہاکی گراؤنڈ کے قریب واقع مکان سے ایک کم سن لڑکی کا اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لڑکی کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کے دن ایک شخص ان کے مکان میں داخل ہوا اور لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ لڑکی کی والدہ نے اسے پکڑ کر لڑکی کو چھین لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اغوا کرنے والے شخص کو چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ شمس آباد پولیس نے موٹر سائیکلوں کے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ سرکل انسپکٹر شمس آباد پولیس سرینواس ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ تلاشی مہم کے دوران ایک شخص محمد نذیر پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ایک عادی سارق ہے اور شادی خانوں، ہوٹلوں اور ایئرپورٹ کے پاس پارک کی ہوئی موٹر سائیکلوں کو جعلی کنجیوں کی مدد سے کھول کر سرقہ کیا کرتا تھا۔ سرینواس نے مزید بتایا کہ پولیس نے گرفتار سارق کے پاس سے 5 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ بوئن پلی میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ متوفیہ 36 سالہ سیما ورما کے گھر والوں نے بتایا کہ سیما کو رات کے کھانے کے لیے بلانے کی غرض سے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، جس پر انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کی لاش سیلنگ فین سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے پہلے ہی سیما کی شادی سرینواس سے ہوئی تھی۔ بوئن پلی پولیس نے مشتبہ موت کا ایک کیس درج کیا اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عام انتخابات سے پہلے پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کو منظوری مل جائے گی، ڈگ وجے سنگھ کا اظہار امید۔ 8 IAS عہدیداروں کے تبادلے، آر وی چندراودن ریونیو اور پنچایت کے MD اور سرفراز احمد کریم نگر کے جوائنٹ کلیکٹر مقرر۔ VRO اور VRA امتحانات کی فیس میں کمی کا فیصلہ، 28 تاریخ کو اعلامیہ کی اجرائی۔ 16 دسمبر کو نارائنا جونیئر کالج میں پیش آئے واچ مین کے قتل کے سلسلے میں 3 افراد گرفتار۔ اور نامپلی پولیس اسٹیشن کا DSI وائی راج شیکھر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔